يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں امام مہدی سے متعلق کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کی گئی تھی، جس میں امام مہدی کے متعلق جو صحیح نظریہ ہے کہ وہ ایک حقیقت ہے، افسانہ نہیں ہے، وہ بیان کیا گیا تھا۔ امام مہدی کا تعارف، ان کا نسب نامہ اور ان کے نکلنے کا وقت اور نکلنے کی جگہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی، اور آخر میں یہ چیز بیان ہوئی تھی کہ امام مہدی جو صادق ہیں، سچے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ جس مہدی کے زمانے میں عیسیٰ نازل نہیں ہوئے وہ مہدی جھوٹا ہے۔ آج تک جس نے بھی، آج کی تاریخ میں جس نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ سارے کے سارے جھوٹے کذاب ہیں، اس لیے کہ ان کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوئے۔ تو امام مہدی اور عیسیٰ لازم و ملزوم ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کے تحت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ آپ پر اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے۔ امام مہدی اس زمین پر جو ظلم و ستم ہوگا اس کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ ان کا بنیادی کام ہوگا کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، غربت کا خاتمہ کریں گے، ظلم کا خاتمہ کریں گے، اور ان کے زمانے میں لوگ خوشحالی اور آسودگی کی زندگی گزاریں گے۔ یہ تو ان کا ایک کام ہوگا۔ اور دوسرا، امام مہدی اس لیے آئیں گے کہ اس امت پر اللہ تبارک و تعالی ایک انعام کرے گا اس امت کے آخر میں، اور یہ انعام اس صورت میں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے خاتمے سے پہلے اہل بیت کے ایک فرد کو اس دنیا کا حاکم بنائے گا، اور وہ حاکم جس کو امام مہدی کہتے ہیں وہ محمد بن عبداللہ الہاشمی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ نظریہ بھی آپ کے سامنے بیان ہوا کہ ہمارے ہاں اہل تشیع ان کے جو 12ویں امام ہیں محمد بن حسن عسکری، وہ ان کو امام مہدی کہتے ہیں، اور سلسلہ نسب میں نے بیان کر دیا تھا کہ امام مہدی جو ان کا ہے محمد بن حسن عسکری، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ سیدنا حسن کی اولاد میں سے کیوں ہوں گے؟ یہ بات ہے سمجھنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرما دیا کہ المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، میری لخت جگر فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ خاتون جنت، آپ کی صاحبزادی، ان کے 2 معروف بیٹے تھے، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ سیدنا حسین کی تو اولاد معروف ہے کہ یہ 12 امام، جن میں سے 9 امام سیدنا حسین کی اولاد میں سے، پہلے سیدنا علی، دوسرے سیدنا حسن، اور تیسرے امام سیدنا حسین، اور اس کے بعد پھر میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ بیٹے سے بیٹا، بیٹے سے بیٹا، 12ویں امام تک۔ سیدنا حسن کی اولاد عام طور پر غیر معروف ہے، ان کی اولاد کا اتا پتہ نہیں، لیکن اولاد موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ اور امام مہدی سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ 2 حدیثیں ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نفع بن حارث، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا حسن کو اپنی گود میں اٹھائے تشریف لائے، چھوٹے سے سیدنا حسن۔
آپ نے ان کو اٹھایا ہوا ہے اور آ کر ممبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے اور اپنی گود میں ان کو بٹھا لیا اپنی ران پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار بھری نظروں سے سیدنا حسن کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ کا دیکھیں کس قدر حافظہ تھا، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے کن لوگوں کو چنا تھا۔ اللہ کے نبی کی ادائیں، آپ کی نظریں، اس تک کی انہوں نے حفاظت کی، ایک نظر سیدنا حسن پہ اور ایک نظر لوگوں پہ، بار بار آپ سیدنا حسن کو دیکھ رہے ہیں پھر لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس دوران آپ پر وحی نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز ہوا سیدنا حسن کے لیے کہ آپ نے ممبر پر بیٹھے ہوئے اپنی گود میں سیدنا حسن کو لیے کہا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ اللہ کے نبی محبت سے، پیار سے سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو اپنا بیٹا کہتے تھے، آپ کے نواسے تھے لیکن آپ ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ، اور امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے صلح کرائے گا بین فئتین، دو جماعتوں کے درمیان، عظیمتین، جماعتیں کوئی چھوٹی نہیں ہوں گی، بڑی بڑی جماعتیں ہوں گی، ایک گروہ ادھر ہوگا اور دوسرا گروہ ادھر ہوگا، وہ جماعتیں کس کی ہوں گی؟ من المسلمین، مسلمانوں کی ہوں گی، موقف الگ ہوں گے لیکن موقف الگ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی مرتد کافر نہیں ہوگا، یہ ادھر بھی جماعت مسلمانوں کی ہوگی ادھر بھی جماعت مسلمانوں کی ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اپنے نواسے کے مطابق۔ سیدنا حسن بڑے ہوئے، خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھا، چاروں خلفاء کا، حتیٰ کہ اپنے والد کے زمانہ خلافت میں جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ سے کوفہ شفٹ ہوئے، یہ بھی چلے گئے۔ رمضان المبارک کی 21 تاریخ سن 40 ہجری عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے فجر کے وقت وار کیا تلوار کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، سیدھا سر پہ لگا، گہرا تھا، آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ آپ کے بڑے صاحبزادے سیدنا حسن جوان رانا تھے، لوگوں نے ان کو اپنا امام بنایا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، جنازہ بھی سیدنا علی کا آپ کے صاحبزادے سیدنا حسن نے پڑھایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی دو جماعتوں میں باہمی چپکلش تھی۔ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے، ایک وہ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ سیدنا عثمان غنی کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے، اور بڑے بڑے صحابہ تھے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ علمبردار تھی اس کی۔ شام میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے علمبردار تھے، کیونکہ سیدنا علی خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، ان سے مطالبہ تھا۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ابھی مجھے مستحکم ہونے دو، پاؤں جمانے دو، جب میں پاؤں جما لوں گا، استحکام پکڑ لوں گا تو پھر ان سب سے قصاص لوں گا۔ اس مسئلے پر دو جنگیں مسلمانوں کے درمیان ہو گئی، ایک جنگ جمل جس میں ایک طرف سیدہ عائشہ اور دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس جنگ کا۔ اسی مسئلے پر دوسری جنگ سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کے درمیان ہوئی صفین میں، دونوں طرف صحابہ، دونوں طرف مسلمان، مسئلہ صرف ایک ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ سیدنا علی کی اس دوران شہادت ہو گئی، اور سیدنا امیر معاویہ ایک بہت بڑے علاقے پر، شام کا علاقہ ہے، لوگ ان کے تابعدار ہیں، ان کی فوج ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفۃ المسلمین تھے، ان کے ماتحت بھی ہزاروں لوگ تھے۔ تو دو جماعتیں آپس میں مسلمانوں کی لڑ رہی تھی، چپکلش تھی۔ سیدنا حسن خلیفہ بنے، صرف 6 مہینے خلافت، 6 مہینے خلافت، رمضان المبارک میں خلیفہ بنے ہیں، اور ربیع الاول کا مہینہ آیا 41 ہجری کا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلایا۔ ایک روایت میں ہے اپنے والد، اپنے بابا کی مسند میں بٹھایا، کوفہ کی جامع مسجد میں، اس ممبر پر جس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوتے تھے۔
اور خطبہ دیا اور سب سے پہلے اٹھ کر خود اپنا ہاتھ سیدنا معاویہ کے ہاتھ پہ رکھا کہ آج سے میرے بھی امیر تم ہو اور میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں. پھر اپنے بھائی سیدنا حسین سے کہا. یوں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی نے کرسی چھوڑ دی, خلافت چھوڑ دی, یہ منصب چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں جو لڑ رہی ہیں وہ ایک ہو جائیں, متحد ہو جائیں. اور یہ سیدنا حسن کی اس قربانی کی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے خلافت چھوڑ دی. اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی حرب بحرب پوری ہوئی. میرا یہ بیٹا سردار ہے, مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا. اور پھر اس وقت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری مملکت کے واحد امیر تھے, امیر المومنین تھے, خلیفۃ المسلمین تھے. اس لیے سن 41 ہجری کو عام الجماعت کہا جاتا ہے. عام الجماعت, جماعت کا سال, جماعت کے اکٹھے ہونے کا سال, مسلمانوں کے مل کر بیٹھنے کا سال, عام الجماع یا عام الصلح بھی کہتے ہیں. یہ صلح کا سال تھا, اس لیے کہ اس صلح کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے. والصلح خیر فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اللہ کا فرمان ہے جو معاف کر دے, صلح کر لے, اللہ اس کو اجر دیتا ہے. کتنی بڑی قربانی دی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے. یہاں تو کسی کو منصب مل جائے تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ان کے تو جنازے اٹھتے ہیں اس منصب کے ساتھ, ان کی قبروں پر کتبے لگتے ہیں کہ یہ اس منصب کے تحت مرا تھا, مرتے دم تک وہ منصب ان کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے. سیدنا حسن نے کتنا بڑا جگرا تھا. اللہ اکبر. اب ایک حدیث آپ نے سن لی, اللہ کے نبی کی پیشن گوئی پوری ہوئی. اب دوسری حدیث جسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں نقل کیا صحیح سند کے ساتھ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ایک دن اپنے لگتے جگر سیدنا حسن کو دیکھا. سیدنا حسن کو پیار بری نگاہ سے دیکھ کر وہی الفاظ کہے, ان ابنی ھذا سید کما سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا یہ بیٹا سردار ہے بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کے نبی نے کہا تھا. وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ. اور انقریب اس کی پشت سے, اس کی نسلوں سے اللہ ایک بندہ پیدا کرے گا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا. یہ سیدنا علی نے پیشن گوئی کی. اس کی نسلوں میں سے اللہ ایک بندہ پیدا کرے گا, اس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا. یملأ الارض قسطا وعدلا, وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. یہ دراصل اللہ کی طرف سے سیدنا حسن کے لیے انعام ہوگا. جو انہوں نے خلافت چھوڑی ہے, اللہ دنیا میں ہی اس کا بدلہ دیں گے سیدنا حسن کو, کہ دنیا کے خاتمے میں اگر ایک دن بھی باقی ہوا تب بھی اللہ ان کی نسلوں میں امام مہدی کو پیدا کر کے پوری زمین کا حاکم بنائے گا. یہ سیدنا حسن کے لیے انعام ہے. تو اس لیے سیدنا حسن کی اولاد میں سے امام مہدی کا ہونا یہ محدثین نے بتلایا ہے کہ اس لیے سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس خلافت سے دستبرداری کا اللہ انعام دے. اور جب انہوں نے خلافت سے دستبرداری کی تو پہلے تو مسلمان لڑ رہے تھے, اب سیدنا معاویہ جو حاکم بنے ہیں تو پھر مملکت پھیلی ہے. یہ بات آپ سنتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے. کتنے؟ 22 لاکھ مربع میل. اور ہم کہتے ہیں آدھی دنیا کے حاکم تھے. سیدنا معاویہ کتنے مربع میل کے حاکم تھے؟ 64 لاکھ مربع میل. 64 لاکھ مربع میل. یعنی یوں سمجھیں کہ جتنی زمین خلفائے راشدین کے زمانے میں فتح ہوئی اتنی زمین اکیلے سیدنا معاویہ کے زمانے میں فتح ہوئی. اور صلح تھی 41 سے لے کر 60 تک, کوئی فتنہ نہیں, کوئی شورش نہیں, کوئی آپس میں چپکرش نہیں. بہترین دور تھا جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گزارا. بارکیف. تو امام مہدی سیدنا حسن کی اولاد میں سے, یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا سیدنا حسن کے لیے. تو یہ سیدنا امام مہدی کے امام برحق ہونے کی نشانی ہے کہ ان کے زمانے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے. اور دوسری بڑی نشانی امام مہدی کی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں گے اور اسی زمانے میں دجال بھی آ جائے گا.
یہ سیدنا امام مہدی کے صادق ہونے کی نشانی ہوگی دجال۔ اب تک جتنوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ بتا سکتے ہیں دجال کہاں آیا، دجال کہاں نکلا؟ یہ 4 نشانیاں یاد رکھیں ہمیشہ، یہ 4 نشانیاں بیک وقت زمین پر موجود ہوں گی، 2 خیر کی نشانیاں اور 2 شر کی نشانی۔ خیر کی نشانی امام مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور شر کی نشانی دجال اکبر اور یاجوج اور ماجوج۔ یہ زمین پر بیک وقت موجود ہوں گی 4 نشانیاں، پے در پہ آئیں گی۔ امام مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، دجال نکلے گا، دجال کا خاتمہ ہوگا، اور دجال جس دن مرے گا اس دن یاجوج اور ماجوج بھی نکلیں گے۔ تو یہ کہنا جی امام مہدی آنے والے ہیں، آ چکے ہیں، بس آنا ہی چاہتے ہیں، یہ صرف باتیں ہیں۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اللہ کل ہی امام مہدی کو ظاہر کر دے، لیکن یہ نشانیاں اس طرح ہیں۔ اب دجال جو آئے گا دجال اکبر، اس کے متعلق بھی لوگ کہتے ہیں جی یہ بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، افسانہ ہے۔ یہ دجال ہے کیا چیز؟ دجال یہ مبالغے کا صیغہ ہے، دجل و فریب، مکر و فریب، بہت زیادہ مکر و فریب کرنے والا، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بہت بڑا مکار عیار آدمی، اس کو کہتے ہیں دجال۔ اور یہ کسی سسٹم کا نام نہیں ہے، یہ ایک بندے کا نام ہے جو انسان ہے، اور ایک صحابی رسول سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حقیقت ہے دجال۔ لوگ کہتے ہیں دجال ہے، مان لیتے ہیں، لیکن اس وقت دجالی میڈیا، دجالی نظام، یہ کوئی سسٹم ہے جو سب انسانوں کو، مسلمانوں کو جکڑ لے گا؟ نہیں، سسٹم بھی ہو سکتا ہے، لیکن دجال جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کہا، وہ ایک شخص کا نام ہے اور وہ قید ہے۔ کب سے قید ہے؟ اللہ کے علم کے مطابق۔ کس نے قید کیا یہ بھی نہیں پتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ ہر نبی نے، یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ اور ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے فتنے سے آگاہ فرما رہے تھے مسلمانوں کو، تو کبھی اپنی آواز کو بلند کرتے، کبھی آواز کو پس کر لیتے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس انداز کی وجہ سے ہم پر رعب طاری ہو گیا، ہم مرعوب ہو گئے، اتنا مرعوب ہوئے کہ ہم یہ سمجھے کہ دجال یہی کہیں مدینہ کے باہر موجود ہے، اتنا رعب ہم پر طاری ہو گیا۔ ہم اللہ کے نبی کے سامنے گئے، ہمارے چہروں کی ہوائیاں اڑی، فرمایا کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ کے نبی آپ نے دجال کا ذکر کیا، اس کے فتنے کا ذکر کیا، اس کی آزمائش کا ذکر کیا، ہم تو گھبرا گئے، کیسے سامنا کریں گے اس کا، کیسے مقابلہ کریں گے؟ فرمایا گھبراؤ نہیں، اگر دجال میری موجودگی میں آ گیا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا اور تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، اور اگر میری غیر موجودگی میں آیا کہ میں جس دنیا سے چلا گیا پھر دجال آیا، پھر تم جانو دجال جانے، پھر اس کا تم نے مقابلہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کو نبی مارے گا، نبی کے علاوہ کوئی نہیں مار سکتا۔ وہ مدینہ کے اندر ایک یہودی مشہور ہو گیا تھا، ابن سیاد یا سائد، صاف اس کا نام تھا، صاف، جیسے اردو ہم صاف ستھرا کہتے ہیں نا، صاف اس کا نام تھا، ابن سیاد، مکار قسم کا لڑکا تھا یا نوجوان تھا۔ جب صحابہ نے دجال کے متعلق اللہ کے نبی کی حدیثیں سنی تو وہ سمجھے کہ شاید یہی دجال ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی کو آگاہ بھی کیا۔ آپ خود گئے چل کے کہ اچھا مجھے دکھاؤ میں دیکھوں، آپ نے دیکھا، آپ نے کچھ نہیں کہا صحابہ سے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا کہ یہی دجال ہے، نہ انکار کیا کہ یہ دجال نہیں ہے، صرف دیکھ کر آپ آ گئے۔ سیدنا عمر نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اسے قتل کر دوں، اگر یہ فتنہ ہے تو اس فتنے کو جڑ سے مکا دوں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دجال نہیں ہے تو کیوں ایک بے گناہ سے اپنے ہاتھ رنگو گے؟ اگر یہ دجال نہیں ہے اور تم دجال سمجھ کے اس کو مارو گے، اور یہ دجال نہیں ہے تو ایک بے گناہ کو مار دو گے، اور اگر یہ دجال ہے تو فرمایا اے عمر تم اسے قتل نہیں کر سکتے،
قتل نہیں کر سکتے پھر اگر دجال ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ دجال کو نبی مارے گا, نبی کے ہاتھوں دجال مرے گا. اگر یہ دجال ہے تو عمر تم اسے نہیں مار سکتے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی عمر مبارک 63 سال گزار کر اس دار فانی سے چلے گئے, آپ فوت ہو گئے, اور اسلام کی عمر 1450 سال سے زیادہ ہو گئی. دجال نہیں آیا. اب آئے گا دجال آخری عمر میں, جب آخری اس زمانے میں, جب اس دنیا کی آخری عمر ہوگی, امام مہدی موجود ہوں گے, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے, اس وقت دجال آئے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں یہی حکمت کار فرما ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مارنے کے لیے آئیں گے. اللہ کا نبی مارے گا. اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی 500 سال پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. اللہ قادر ہے, اس نے اٹھا لیا. وہ چاہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیتا, اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں بھیج دیتا, یا جب مسلمان زوال پذیر ہوئے ہیں, اللہ جب چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرنے پر قادر ہے. لیکن وہ بھیجے گا اس وقت کہ جب اس فتنے کے نکلنے کا وقت ہوگا. اس دجال کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائیں. یہ سسٹم نہیں ہے, انسانی جو اس کا حلیہ ہے وہ بتایا. فرمایا گھنگریالے بال ہوں گے اس کے, طاقتور جیسے ایک انسان ہوتا ہے اس طرح ہوگا. اور یہ بھی آپ نے خاص نشانی بیان فرمائی کہ ان اللہ لیس بِأعور وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنُ الْيُمْنَى. فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہے, دجال جو مسیح دجال ہے اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی, دائیں آنکھ کانی ہوگی. اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں کہ شاید دجال ایک آنکھ والا ہوگا. آپ دجال لکھیں نا گوگل پہ تو تصویریں آ جائیں گی, یہاں درمیان میں آنکھ. نہیں, سب جھوٹی, فیک. دجال کو کسی نے دیکھا ہی نہیں. جب دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر اس کی تصویر کہاں سے آ گئی, اس کا حلیہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ایک آنکھ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہے, سیدھی آنکھ, جیسے انگور کا دانہ ہے اس طرح فرمایا کہ اس کی آنکھ باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوگی, اور ایک آنکھ سے وہ دیکھے گا, دوسری آنکھ صحیح ہوگی. اس کی آنکھیں تو دو ہی ہوں گی. اس کی انسان ہے, انسان کی دو ہی آنکھیں ہیں. آج تک سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں دو آنکھوں سے, الا یہ کہ ماں کے پیٹ سے کوئی اندھا پیدا ہوتا ہے یا ایک آنکھ اس کی کانی ہوتی. لیکن آج تک دنیا میں ایک آنکھ والا بچہ پیدا نہیں ہوا. یہ ساری فیک تصویریں, فیک خبریں ہیں کہ فلاں جگہ ایک آنکھ والا بچہ پیدا ہوا ہے, نہیں. اور ماتھے میں آنکھ اس کے قطعاً نہیں. ایک آنکھ سے مراد وہ ایک آنکھ ہے اس کی, دائیں اس کی خراب ہے, بائیں آنکھ اس کی صحیح ہے. اسے ایک آنکھ سے وہ دیکھے گا. آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکن ڈالر جو ہے, $1 جو $1, اس کے بیک سائڈ پہ ایک آنکھ ہے. احرام مصر بنا ہوا ہے. احرام مصر کی تصویر ہے, اور احرام مصر کی چوٹی کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے. اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ دجال ہے, اور امریکہ جو ہے وہ اس سسٹم کے ذریعے دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. ویسے سوچنے کی بات بھی ہے کہ امریکہ کو کیا پڑی تھی اپنے ڈالر پر احرام مصر اور ایک آنکھ چھاپنے کی. بھئی ہمارا پاکستانی نوٹ ہے, اس کے آگے پیچھے, آگے تو بابا جی کا قبضہ ہے, پیچھے جو ہے وہ کبھی کسی جگہ کی تصویر, کبھی کسی جگہ کی تصویر, جو ہماری نمایاں جگہ ہیں ان کی تصویریں ہوتی ہیں. ہر ملک ایسے اپنے کرنسی نوٹ پر اپنے ملک کی تصویر چھاپتا ہے, آگے یا پیچھے. امریکن ڈالر میں $1, بڑا نوٹ نہیں, $1 جو ایک عام سا نوٹ ہوتا ہے, ہر آدمی کے پاس ہوتا ہے, ہر غریب کے پاس, امیر کے پاس $1 ہوگا. اس کے پیچھے احرام مصر اور اس کے اوپر ایک آنکھ چھاپنے کی کیا ضرورت تھی؟ دراصل اس کے پیچھے بھی یہودی ذہن کار فرما ہے. امریکہ کی تو معیشت یہودیوں کے کنٹرول میں ہے نا, یہودی چلا رہے ہیں. احرام مصر یہ جادو کا منبع اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ مصر میں جادو ہوتا تھا, لیکن اس سے بڑھ کر ایک بات یہ ہے
کہ یہ احرام مصر دراصل نشانی ہے فرعون کی. فرعون نے بنوائے تھے نا احرام مصر. فرعون اب تک کی تاریخ میں سب سے طاقتور انسان، جس نے سب سے بڑا دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا دعویٰ کرنے والا، اللہ کے مقابلے میں آنے والا. تو احرام مصر اس کی یادگار ہے فرعون کی، اور اس کے اوپر آنکھ وہ دجال کی یادگار ہے. فرعون اور دجال کو جمع کر کے کسی نے امریکن نوٹ کے اوپر چھاپ دیا، واللہ عالم. تو دجال کی ایک آنکھ کانی ہے ممسوح العین، ایک آنکھ کانی ہے، ایک آنکھ سے دیکھے گا. اور فرمایا کہ وہ 40 دن حکومت کرے گا. 40 دن 40 دن کا مطلب ہے کہ ایک دن جو اس کا ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اس کے بعد دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور بقیہ 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے. یعنی 14 مہینے 14 دن. 40 دن سے مراد 14 مہینے اور 14 دن اس کی حکومت رہے گی، اور وہ ساری زمین کو رون ڈالے سوائے مکہ اور مدینہ کے. مکہ مدینہ سے مراد مدینہ سے لے کر مکہ تک پوری سرزمین ہے جس کو حجاز کہا جاتا ہے. وہ آئے گا مدینہ کے پیچھے ہی، وہاں سے فرشتے اس کو موڑ دوں گی. تو یہ پوری سرزمین جس کو اللہ کے نبی نے مدینہ سے نکلتے میقات قرار دیا، یہ سب سے بڑا میقات ہے ذوالحلیفہ. یہ پوری سرزمین اتنی مقدس سرزمین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے اور جہاں ہجرت کر کے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنی، اللہ نے اس پوری سرزمین کو دجال کے قدموں سے محفوظ کر لیا. باقی ہر جگہ جائے گا. اب وہ حدیث سنیں، حدیث تو کافی طویل ہے کہ جس میں سیدنا تمیم داری نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدہ فاطمہ بنت قیس ہے. آپ نے کہا جاؤ لوگوں کو جمع کرو، صلاۃ جامعۃ. دوپہر کا وقت تھا ظہر کی نماز کا. لوگ حیران ہوئے کہ اس ٹائم منادی، سارے مدینہ میں جمع ہو گئے، مرد خواتین سب. سیدہ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں میں پہلی صف میں تھی، جو خواتین کی پہلی صف ہوتی ہے جو مردوں کے بالکل برابر میں ہوتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آپ ممبر پر تشریف لے آئے اور مسکرا رہے تھے. یہ ادائیں ہیں جو صحابہ نے نوٹ کی، مسکرا رہے تھے. آپ نے کہا تم گھبرا گئے، میں نے تمہیں مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے جمع نہیں کیا کہ کوئی مال آیا ہے وہ تقسیم کرنا ہے، یا جہاد پر بھیجنے کے لیے کوئی دستے کی تیاری کرنی، اس کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ تمہیں ایک خبر دینے کے لیے جمع کیا. یہ دیکھو تمیم داری، یہ پہلے عیسائی تھا، ملک شام کا رہنے والا ہے، یہ آیا ہے آج اور اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور مسلمان ہو گیا ہے. تمیم داری. اور اس نے وہ بات بتائی ہے جو تمہیں میں پہلے بتا چکا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے شاہد بھیج دیا ہے، جو میں نے باتیں بتائی ہیں یہ ساری باتیں اس سے سنو. تمیم داری نے کہا کہ ہم کچھ لوگ تھے 30-40 کے قریب، کشتی میں سوار تھے، سفر کر رہے تھے، سمندر کا طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھاتی رہی. 1 مہینے تک ہم سمندر میں پریشان تھے. بالآخر ہماری کشتی جا کر ایک جزیرے کو لگی. ہم جزیرے میں اترے، زمین دیکھ کر تو جیسے ہی جزیرے میں اترے تو عجیب و غریب مخلوق نظر آئی. پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ کی طرف کس طرف ہے، اس کی دم کس طرف ہے، بال ہی بال تھے اس میں. ہم نے کہا کم بخت تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جاسوسہ ہوں. جاسوسہ ہوں یعنی کوئی عورت تھی. میں جاسوسہ ہوں. کس کی جاسوسہ ہے؟ اندر چلو، اندر تمہارا انتظار ہو رہا ہے. اندر کوئی معبد خانہ تھا، مندر تھا، گرجا تھا، ایسی کوئی عمارت بنی ہوئی تھی. اندر چلو تمہارا انتظار ہو رہا ہے. اندر گئے تو ایک آدمی طاقتور جو نوجوان ہے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، جکڑا ہوا ہے اس کو. ایسا لہیم شہیم آدمی، طاقتور آدمی ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اس نے کہا کون ہو تم لوگ؟ ہم لوگ عرب ہیں، سفر پر تھے، سمندری کشتی، سمندر کے اندر کشتی اس طرح طوفان کا شکار ہوئی، اس نے یہاں پہنچا دیا. اچھا عرب ہو؟ مجھے بتاؤ وہ بیسان کا نخلستان ہے، اس پر کھجوریں آ رہی ہیں اس باغ کے اندر؟ لوگوں نے کہا آ رہی ہیں. بیسان اسرائیل کی جو ناجائز حکومت بنی ہے، پہلے یہ اردن میں شامل تھا علاقہ، اب اسرائیل نے اس پہ قبضہ کر لیا. بیسان جگہ کا نام ہے، وہاں کی کھجوریں بہت مشہور ہیں، کھجوریں لگتی ہیں وہاں پر، کھجوریں آ رہی ہیں. لوگوں نے کہا ہاں نخلستان پھلتا پھولتا ہے، بہت کھجوریں ہیں.
اس نے کہا ان قریب یہاں پر کھجوریں نہیں اگیں گی، یعنی ویران ہو جائے گی جگہ۔ دوسرا سوال کیا، یہ بتاؤ کہ زغر کا جو چشمہ ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام تھا زغر۔ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو بیٹی کا راستے میں انتقال ہوا، وہاں ایک چشمہ تھا، چشمے کے قریب ہی وہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہیں اس بچی کی تدفین کر دی۔ بچی کا نام زغر تھا، تو لوگوں نے بعد میں اس چشمے کا نام زغر رکھ دیا۔ بڑا بہترین چشمہ ہے، پانی نکلتا ہے، علاقے اس سے شراب ہوتے ہیں۔ یہ بحر مردار کے قریب ہے جہاں لوط علیہ السلام کی بستی کو اللہ نے تباہ کیا تھا۔ وہ چشمہ بہ رہا زغر کا، ہاں بہ رہا ہے، اس نے کہا ان قریب وہ بھی خشک ہو جائے گا، پانی اس کا خشک ہو جائے گا۔ تیسرا سوال کیا تھا، یہ بتاؤ کہ بحر تبریہ جو جھیل ہے وہ اس کے اندر پانی موجود ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں وافر مقدار میں پانی ہے۔ یہ دریائے اردن آ کر اس میں گرتا ہے، اور اس کو بھی اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا آج کل، بحر تبریہ کو، تبریہ جھیل کو۔ یہ اسرائیل کو میٹھا پانی یہاں سے وافر مقدار میں ملتا ہے، تو یہ بھی اسرائیل کے قبضے میں آج کل۔ یہ بحر تبریہ پانی سے بھرا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بھرا ہوا ہے۔ اس نے کہا ان قریب اس کا پانی بھی خشک ہو جائے گا۔ چوتھا سوال کیا، امیین کا، ان پڑھوں کا نبی آ گیا ہے؟ لوگوں نے کہا آ گیا ہے۔ کہاں ہے اس وقت؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، کھجوروں والی سرزمین میں چلے گئے۔ دجال نے پوچھا کہ کیا لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہاں بڑی تعداد میں لوگ اس کے پیروکار بن رہے ہیں۔ دجال نے کہا یہی ان کے حق میں بہتر ہے کہ اس نبی کو مانے۔ اب میرے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، ان قریب یہ میری ہتھکڑیاں، یہ میری بیڑیاں ٹوٹ جائیں گی اور میں باہر نکلوں گا اور 40 دن کے اندر اس زمین کو رون ڈالوں گا۔ یہ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم گھبرا کے وہاں سے نکلے، واپس اپنی کشتی میں سوار ہوئے۔ دجال سے سن لیا تھا کہ آخری نبی ہے، اس کی پیروی ضروری ہے، اس لیے فوراً مدینہ پہنچا ہوں اور آپ کی بیعت کر رہا ہوں، آپ کی پیروی کر رہا ہوں، اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ کر آیا ہوں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے اور دمک اٹھا۔ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، آپ نے 2-3 مرتبہ زمین پر مارا، ہاذہ تابہ ہاذہ طیبہ، یہ تابہ ہے، یہ طیبہ ہے، مدینہ کے نام ہے، یہ پاکیزہ سرزمین ہے، دجال کے پاؤں اس سرزمین پر نہیں پڑیں گے۔ علی انقاب المدینۃ ملائکۃ لا يدخلوها الدجال والطاعون، فرمایا مدینہ کے تمام راستوں پر اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، فرشتے مدینے کی حفاظت کرتے ہیں، مدینے میں طاعون بیماری بھی داخل نہیں ہو سکتی، مدینے میں دجال بھی نہیں آ سکتا۔ تو یہ دجال ہے، کوئی سسٹم کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ساری نشانیاں بیان فرمائی۔ فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ جو دجال کے متعلق سنے کہ دجال آ گیا ہے، اگنور کرے، جائے مت دیکھنے کے لیے کہ دیکھ کر آئیں یہ دجال ہے، کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے۔ فرمایا جو دیکھنے جائے گا وہ اسی کا ہو جائے گا۔ عورتیں بڑی تعداد میں اس کے پیروکار بنیں گی، اہل ایمان اپنے گھر میں عورتوں کو باندھ دیں گے، بچوں کو باندھ دیں گے کہ کہیں باہر جا کر دجال کے پیروکار نہ بن جائے۔ لیکن آخری حدیث سنے صحیح بخاری کی، جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ فرمایا جب یہ دجال آئے گا، احد پہاڑ کے پیچھے جو زمین ہے وہاں پڑاؤ کرے گا، اوپر چڑھ کے دیکھے گا، احد پہاڑ پہ چڑھے گا اور سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نظر آئے گی، سفید چمکتی ہوئی۔ پوچھے گا یہ کیا ہے؟ لوگ بتائیں گے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ فرشتے اسی وقت اس کا منہ موڑیں گے، اس پہاڑ سے اس طرف اترنے کی اس کو جرت نہیں ہوگی، دوبارہ واپس پیچھے اتر جائے گا، پڑاؤ کر لے گا۔ اب 2-3 دن تک وہاں پڑاؤ کرے گا۔ مدینے میں زلزلے آئیں گے، مدینے سے ہر منافق باہر نکل کر بھاگ کر اس کا ساتھی بن جائے گا۔ پھر اس وقت مدینے کا سب سے بہترین آدمی جائے گا، صحیح بخاری کی حدیث، سب سے بہترین آدمی۔ بہترین آدمی سے مراد ایمان والا، اسلام والا، عالم، محدث، جو اس وقت کا پائے کا عالم محدث ہوگا وہ جائے گا، اور دجال کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا اشہد انک دجال الذی حدثنا بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان کی۔ یہ ہے حدیث کی برکت، یہ ہے حدیث کو اپنانے کی برکت، کہ حدیث کی وجہ سے آپ دنیا کے سب سے بڑے فتنے کو
بھانپ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, دنیا کے سب سے بڑے فتنے سے آگاہ ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس حدیث نہیں ہے تو ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے. اس لیے آؤ حدیث کو اپناؤ اور اہل الحدیث بنو, حدیث والے بنو, حدیث کو سمجھنے والے بنو, حدیث پر عمل پیرا ہونے والے بنو. وہ دجال جب یہ بات سنے گا تو اسے کچھ نہیں کہے گا, بلکہ جو اس کے معتقدین, جو اس کو رب مانے ہوئے ہوں گے, سجدہ کر رہے ہوں گے, اس لیے کہ وہ تو بھی سبکی محسوس کر رہا ہے کہ ایک بندہ میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے میری خدائی کو چیلنج کر رہا ہے, تو اپنے بندوں کو خوش کرنے کے لیے کہے گا مجھے بتاؤ کہ اگر اس بندے کو میں ماروں اور مار کے دوبارہ زندہ کر دوں تمہیں میری خدائی میں کوئی شک ہے؟ وہ معتقدین مریدین تو کہیں گے جی جی ہم تو آپ کو پہلے ہی اپنا مائی باپ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے ہی آپ کو اپنا رب مانا ہوا ہے, ہمارا اعتقاد اور بڑھ جائے گا. فرمایا دجال اس کو مارے گا, واقعتاً مارے گا اور مار کے پھر زندہ کر دے گا. لوگوں کے سامنے وہ مرے گا, لوگوں کے سامنے زندہ ہوگا. اب اس دجال اس سے پوچھے گا اب بتلا میرے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہے, کوئی شک باقی رہ گیا ہے؟ اب وہ شخص سینہ تان کر پھر کہے گا اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا کہ وہ بندوں کو مارے گا, زندہ کرے گا. اب تو وہی دجال ہے. اب دجال اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا, اپنے فوجی اس کے پیچھے دوڑائے گا, لیکن اس کو وہ پکڑ نہیں سکیں گے. تو فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے قرآن و حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز اس دعا سے خالی نہیں ہوتی تھی, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. کوئی تشہد آخری اللہ کے نبی کا اس دعا سے خالی نہیں ہوتا تھا. اور اس فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لو, یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے. تعویذ نہیں, گنڈا نہیں, کڑا اور دھاگا نہیں, کسی پیر کی بیعت نہیں, کسی سلسلے سے اپنے آپ کو منسوب کرنا نہیں. قرآن مجید, قرآن کی 10 آیتیں حفظ کر لو سورہ کہف کی. فرمایا جو 10 آیتیں سورہ کہف کی یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یہ دعا یاد کریں, 10 آیتیں یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دین کی, ایمان کی, صحت کی, سلامتی کی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے. دنیا اور آخرت کے ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بچائے, ہمارے دین کو بچائے, ہمارے مال کو بچائے, ہماری جان کو بچائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.